بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اب سیکنڈ سیمسٹر شروع ہو رہا ہے، جس کی پہلی ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں۔ سیکنڈ سیمسٹر میں پہلا سبق رہے گا سبق نمبر 13، جو نظم ہے، جس کا عنوان ہے صبح کے نظارے۔ نظم صبح کے نظارے، جس کے شاعر ہیں سعادت نذیر۔ ان کی پیدائش سن 1930 میں ہوئی۔ سعادت نذیر حیدرآباد کے ایک اہم شاعر ہیں۔ ان کی شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں راگ، رنگ، آبشار تصویریں مشہور ہیں۔ انہوں نے نثر میں مضامین بھی لکھے ہیں۔ سعادت نذیر نے اس نظم میں صبح کے ماحول کی تصویر کشی کی ہے۔ صبح کے وقت باغ کا سما بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ کلیاں چٹک کر پھول بن جاتی ہیں۔ شبنم کے قطرے سبزے اور پھولوں پر دمکتے ہیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے سارا ماحول مہکا ہوا ہوتا ہے۔ وادیاں، پہاڑ، جنگل جگمگا اٹھتے ہیں۔ ان سارے خوبصورت نظاروں کا ذکر شاعر نے اس نظم میں کیا ہے۔ پیارے بچوں، میں یہ نظم پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ اسے بغور سماعت کریں گے۔ جاگا ہے بوٹا بوٹا، چٹکا ہے گنچا گنچا، چمکا ہے ذرہ ذرہ، روشن ہے گوشہ گوشہ۔ سبزہ لہک رہا ہے، کلیاں مہک رہی ہیں، باغوں میں ڈالیوں پر چڑیاں چہک رہی ہیں۔ شبنم کا ہر چمن کو وہ آرسی دکھانا، پتوں کا پھر خوشی سے وہ تالیاں بجانا۔ پھولوں میں نازکی ہے، کانٹوں میں تازگی ہے، ہر دل میں ایک خوشی ہے، ہر سمت روشنی ہے۔ وادی، پہاڑ، جنگل ہر ایک جگمگایا، دریا کو جوش آیا، ساحل بھی گنگنایا۔ فطرت بہار پر ہے، دنیا نکھار پر ہے، ہر شے ہے خوبصورت، رنگین ہر نظر ہے۔ سچ پوچھئے تو منظر کیسے ہیں پیارے پیارے، دیتے ہیں لطف کیا کیا یہ صبح کے نظارے۔ عزیز طلبہ، اس نظم میں شاعر خوبصورت نظاروں کا ذکر کرتا ہے۔ صبح کے وقت باغ کا سما بڑا خوشگوار ہوتا ہے، کلیاں چٹک کر پھول بن جاتی ہیں، شبنم کے قطرے سبزے اور پھول پر دمکتے ہیں، ہوائیں ٹھنڈی چلتی ہے، سارا ماحول مہکا مہکا ہوتا ہے، وادیاں، پہاڑ، جنگل جگمگا اٹھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، صبح نمودار ہونے کے بعد ماحول کی جو کیفیت ہوتی ہے، شاعر نے اسی کیفیت کو خوبصورت اور دلکش لفظوں میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صبح ہو چکی ہے، باغ کا ذرہ ذرہ اور گوشہ گوشہ روشن ہو چکا ہے، بوٹے جاگے ہیں اور کلیاں چٹکنے لگی ہیں، ہوا کے چلنے سے سبزہ لہک رہا ہے، کلیوں کی مہک سے فضا معطر ہے، چڑیاں چہک رہی ہیں، شبنم کے قطرات میں چمن کا عکس دکھائی دینے لگا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا شبنم چمن کو آئینہ دکھا رہی ہے، اور ہوا سے ہلتے ہوئے پتے خوشی سے تالیاں بجا رہے ہیں۔ پھولوں میں نزاکت اور کانٹوں میں بشاشت دکھائی دے رہی ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آ رہی ہیں۔ سورج کے نکلنے سے وادی، پہاڑ اور جنگل جگمگا اٹھے ہیں، دریا ایک نئے جوش کے ساتھ بہہ رہے ہیں، محسوس ہوتا ہے جیسے ساحل بھی گنگنا رہا ہو۔ یہ وقت کچھ ایسا سہانا ہے کہ ہر چیز نکھری نکھری دکھائی دے رہی ہے، اور ان نظاروں کو دیکھ کر بڑا لطف آ رہا ہے۔ شاعر صبح کے نظارے اس نظم میں یہی باتیں صبح کے منظر کے پس منظر میں بتانا چاہتا ہے کہ بچوں، صبح اٹھ کر صبح کا مزہ لیجئے۔ صبح بہت بڑی نعمت ہے، صبح اٹھیے،
फजर की नमाज अदा कीजिए, सुबह की धूप से लुत्फ़ अंदोज़ होइए, सुबह के मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होइए, यही मेरा कहना है। प्यारे बच्चों, इस नज़्म को अब हम जिसकी तशरीह भी सुन लिया है, अब इसको ज़बानी याद करना है। इस ज़बानी याद करके इसके मुश्किल अल्फाज को भी अपनी कॉपियों में लिखना रहेगा। अल्फाज माना में कुछ मुश्किल अल्फाज भी रहते हैं जिन्हें प्यारे बच्चों आपको अपनी उर्दू की कॉपी में लिखना है। बूटा बूटा, ये बूटा कली को कहते हैं, जो फूल से पहले जो चटकती है, जो कली रहती है वही फूल बनती है, उसे बूटा कहते हैं। बूटा बूटा, कली कली। चटकना, खिलना। कली जब खिलती है तो वो एक फूल की शक्ल इख्तियार करती है, उसे चटकना कहते हैं या खिलना कहते हैं। गुंचा, गुंचा भी कली के मायने में आता है। गोशा, कोई किनारा, कोई कोना, गोशा कहलाता है। आरसी दिखाना, यानी किसी को हकीकत बताना, आईना बताना, यानी जो उसके अंदर जो सच्ची चीज़ दिखाई दे रही वो उसी चीज़ को बताना। निखार, ताजगी, निखार यानी ताजगी। इन तमाम अल्फाज को अपनी उर्दू की कॉपी में लिख लीजिए और उसे भी ज़बानी याद कीजिए। फिर इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप लोग मज़ीद मेहनत जारी रखिए।